ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے مدینہ کے آخری حصے میں ایک عورت کو قابو کر لیا، اور اس کے علاوہ کہ میں اسے جمع کروں، میں نے اس سے اور سب کچھ حاصل کر لیا۔ تو اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اللہ نے تمہارا پردہ رکھا، کاش تم خود بھی اپنا پردہ رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو کچھ دیر بعد وہ شخص اٹھا اور چل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی بھیج کر اسے بلایا اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھی، دن کے دونوں حصوں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے یاد دہانی ہے جو اچھی بات کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اس پر لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ کے نبی، کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک قیدیوں میں سے اس کو ایک بچہ مل گیا۔ اس نے بچے کو اٹھا کر پیٹ سے چمٹا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا، اللہ کی قسم، اگر اس کے بس میں ہو کہ اسے نہ پھینکے تو ہرگز نہیں پھینکے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا اس عورت کو اپنے بچے کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ آدمی خوش ہوتا ہے جو ہلاکت خیز، سنسان اور بے آب و گیا میدان میں ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری ہو اور اس سواری پر اس کا کھانا اور پانی لدا ہوا ہو۔ وہ تھکا ہارا کچھ دیر کے لیے سو جائے اور جب جاگے تو سواری جا چکی ہو، پھر وہ ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ اسے شدید پیاس لگ جائے، پھر وہ کہے، میں جہاں پر تھا اسی جگہ واپس جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں، یہاں تک کہ اسی نیند کے عالم میں مجھے موت آ جائے۔ وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے لیٹ جائے اور اچانک اس کی آنکھ کھلے تو اس کی سواری جس پر اس کا زادِ راہ کھانا اور پانی تھا اس کے پاس کھڑی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ آدمی اپنی سواری اور زادِ راہ سے خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب وہ مرے تو اسے جلا دیں، پھر اس کا آدھا حصہ ہواؤں میں اڑا کر خشکی پر بکھیر دیں اور آدھا حصہ سمندر میں بہا دیں، کیونکہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اسے قابو کر لیا تو اس کو ضرور بضرور ایسا عذاب دے گا جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دے گا۔ چنانچہ جب وہ آدمی مر گیا تو انہوں نے وہی کیا جس کا اس نے حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا، اس شخص کا جو بھی حصہ اس خشکی میں تھا اس نے اس کو اکٹھا کر دیا، اور سمندر کو حکم دیا تو جو کچھ اس میں تھا اس نے اکٹھا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا، میرے رب تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا، اس سے زیادہ جاننے والا ہے کہ میری بات سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سچی خشیت کی بنا پر اسے بخش دیا۔